السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انتہائی سنجیدہ گفتگو ہے، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ خاص بات جو اسپیشل چیز ہے کہ دوسروں سے اس واقعے کو، اس معاملے کو الگ کرتی وہ کیا ہے۔ دیکھیے، واقع کربلا میں واقع ہونے والا جو بھی منظر واقع ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے شہادتیں ہوئی ہیں، جو ظلم، زیادتیاں، صبر استقلال کا جو مظاہرہ، ظلم کا جو اظہار ہوا، دونوں طرف سے جو معاملات ہوئے، دونوں طرف سے انتہائی معاملات ہیں۔ ایک طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہے تو دوسری طرف سے صبر استقلال کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی رضا، اس کی مرضی، ان تمام چیزوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ دوسری کوئی مثال ڈھونڈی نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کا معاملہ ہے۔ کیسے؟ تمام لوگوں سے، تمام چیزوں سے یہ واقعہ کیوں الگ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، بڑی پیاری سی چیز، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دونوں نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کس قدر مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک سے لے کے سینے مبارک تک، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سینے مبارک سے لے کے اور نیچے کے دھڑ تک آپ سے مشابہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بچوں کو اس قدر پیار کرتے تھے کہ جس کے متعدد واقعات ہیں۔ میں اس کی تفصیل یہاں پر لے کے نہیں بیٹھ سکتا، بہت وقت طلب چیزیں ہوں گی، لیکن میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے وہ پانی کی تلاش میں، انہوں نے گلاس برتن جو بھی اٹھا کے انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد آپ ایک برتن لے کے باہر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جو ان کی جو بکری تھی، بالکل کمزور سی، ایک عجیب سی لاغر سی بکری تھی، اس کے تھنوں کو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے چھوا تو وہ تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دودھ کو دوا اور اس کے بعد وہ برتن میں دودھ لے کر آئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ پلانے کی لیے پیش کیا۔ اس بیچ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئے، انہوں نے بھی چاہا کہ میں دودھ پیوں، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت امام حسن کو دودھ پلایا۔ ایک عجیب منظر ہے، پیارا سا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان آپ حسن کو زیادہ چاہتے ہیں کیا؟ حسین کو دودھ نہیں پلا رہے ہیں؟ کہا نہیں فاطمہ، چونکہ حسن نے پہلے مانگا تھا اس لیے میں حسن کو پہلے پلا رہا ہوں۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ دونوں بچوں کو کشتی لڑواتے تھے اور خود بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ اور ایک بار تو یہاں تک ہوا کہ علماء بتاتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ دونوں بچے کھیل رہے تھے، غالباً آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے تھے اور تھپکی دے رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں ٹھیک ہے ایسے کر رہے تھے کچھ، اور وہاں پہ حضرت جبریل امین وہاں پر تشریف فرما تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے کھیل کو دیکھنے کے لیے ملائکہ کے سردار تشریف لاتے ہیں، جن کے گھروں میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، ان کے تعلق سے یہ معاملات ہیں۔ بہرحال میں بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ویسے متعدد احادیث ہیں جن میں سے زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھیل رہے تھے۔ اسی درمیان جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے فرمایا کہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ کی مٹی آپ کو دیتا ہوں۔ پھر ایک مٹھی بھر مٹی انہوں نے دی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مٹی کو لیا اور اس کو سونگھا اور کہا کہ اس میں حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔ وہ مٹی انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اس کو انہوں نے بوتل میں رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب اس مٹی کو دیکھنا کہ سرخ رنگ کی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہارا حسین قتل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ابھی حسین کتنے بڑے ہیں؟ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ کیا اور لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے لیے فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام رسانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبریں دی گئیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ ہوگا؟ کیا ایسا ہوا؟ کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں جنت میں۔ کیا شہید ہونے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ جنگ احد میں شہید ہو جاؤں گا؟ یا کسی بھی شہید کو دیکھیے، میں چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حدیث تو میں نے ایک بیان کی اور میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر لیں، تمام احادیث مل جائیں گی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان کے بچپن میں ہی دے دی تھی، مقام کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، مٹی کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ثابت ہیں احادیث سے، اس پہ کوئی بھی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کی صداقت کے اوپر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی جرنیل، زبردست جرنیل، کوئی جنگ نہیں ہاری، شہادت کا وہ جذبہ کہ 60 لوگوں کا دستہ ہے اور 40 ہزار لوگوں کے سامنے کود پڑتے ہیں، یہ سوچ کے ٹھیک ہے آر یا پار، یا تو شہید یا پھر غازی۔ ساری زندگی ہو گئی لڑتے ہوئے، آخرکار ریٹائر ہو گئے، اپنے گاؤں چلے گئے، بستر پر انتقال ہوا، شہادت نہیں ملی۔ دوسرا واقعہ لیتے ہیں۔ دوسری ایک عظیم المرتبہ ہستی ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ 16-17 سال کی عمر سے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، جنگیں جاری ہیں۔ 22 سال کی عمر میں مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مصر کا وائسرائے بنا کے بھیجا 22 سال کی عمر میں۔ ساری زندگی آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہوتا رہا، میدان جنگ میں گزری، وہ جنگ، یہ جنگ، وہ جنگ، مسلمانوں سے آپسی جنگیں، فرنگیوں سے جنگیں، صلیبی جنگوں کی پوری سیریز چل رہی ہے صاحب۔ جنگوں کو تو چھوڑ دیجئے، حشیشین جو سپاری کلرز تھے ایک طرح کے، انہوں نے کتنی کوششیں کی، دوسرے تمام سازشیں کی گئی، 7 بار کوشش کی گئی ان کو قتل کرنے کی، نہیں، شہید نہیں ہونا تھا، بستر پر انتقال ہوا، کئی دن بخار آیا اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ کتنی مثالیں دی جائیں۔ ابھی ان دنوں دور حاضر میں وہ ٹرکی میں سیریل بنا ارطغرل الغازی، کیا ہوا کہ میرے خیال سے تو ایسا کوئی دن نہیں جاتا ہوگا جس دن ارطغرل صاحب کو کی بھڑنت نہ ہوتی ہو تمام لوگوں سے۔ کبھی 50 لوگوں نے حملہ کر دیا، کبھی چھپ کے کوئی تیر اندازی کر رہا ہے، کبھی 100 لوگوں نے گھیر لیا۔ اب ارطغرل ان کے دوست جو ہیں لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، ایسا لگا کہ ارطغرل گئے، مگر نہیں صاحب، بچ گئے۔ یہاں تک ہوا کہ منگولوں نے گرفتار کر لیا، ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیے، کیا کیا جتن نہیں ہوئے، مگر صاحب موت نہیں آنی تھی، نہ آئی۔ میں نے تو سارا کچھ نہیں دیکھا ہے، ایک شخص جس نے پورا ان کے سیزن کہتے ہیں اس کو 5 سیزن دیکھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ارطغرل صاحب جو ہیں وہ 90 سال کی عمر میں ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی بستر کے اوپر۔ اندازہ لگائیے، دنیا کی واحد یہ شہادت ہے کہ شہید ہونے والے کو اپنے بچپن سے معلوم ہے
کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کے نانا جان کو معلوم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے والد گرامی کو معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والدہ کو معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھائی کو معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام اصحاب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے. کیا یہ خاص بات نہیں؟ کیا یہ تمام چیزوں سے اس واقعے کو الگ نہیں کرتی ہے؟ غور کریں, کیا یہ اپنے آپ میں خاص بات نہیں ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ میں شہید ہوں گا, مر جاؤں گا یا بچ کے آ جاؤں گا؟ کس کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم. صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میں جاؤں گا لیکن واپس نہیں آؤں گا. تو یہ خاص بات ہے, غور کریں. میں آگے کی تفصیل اپنے تیسرے ایپیسوڈ میں لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گا.